اس دنیاوی طاقت اور سہولت اور اقتدار اور جبروت کے اوپر نازا نہ ہو. اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرنے کے بعد چند دنوں کی ان بہاروں کے بعد جب انگارے خدا کے برسیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیشہ انگاروں کا چلن رہے گا، ہمیشہ اسی میں چلتے رہو. تو اپنی جانوں پر رحم کرو. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. تو ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ اپنے مالک سے اسی سب سے بڑے جرم کی اس کے لیے مالک فرماتا ہے بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ کرو. اور یہ 18 انبیاء ہیں، اعمال پر نہ جاؤ. ان کے مقابلے میں کوئی غیر نبی کیا عمل کرے گا، لیکن اگر ایک قسم لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اگر 18 انبیاء میں سے ایک بھی نبی اگر ایک شرک کی بات کر بیٹھتا اور توبہ کی توفیق نہ ملتی، حالانکہ اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے لیکن بیان کرنے کے لیے مسئلہ سورہ انعام میں مالک فرماتا ہے تو سارے اعمال ہم برباد کر دیتے. تو مالک نے اس طرح سے بات کو واضح کیا اور حود علیہ السلام کی دعوت بتائی کہ دیکھو ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل کر لو، اللہ کے ساتھ بندگی کے رشتے کو مضبوط کر لو، پھر سارے مسئلے چٹکیوں میں ہو جائیں. پھر کیا بات ہے؟ یہی بات انہوں نے کہی کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگ کے پلٹ آؤ، توبہ کر کے مومن بن جاؤ، اللہ کو اپنا مالک مان لو. تو شیطان تمہارے کان میں یہ پھونکتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری شوکت یہ ختم ہو جائے گی، تمہارا جاہ و جلال ہے یہ رخصت ہو جائے گا، دنیا تمہاری برباد ہو جائے گی. انہوں نے ان کے اطمینان دلایا کہ نہیں اللہ کے بندو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ علی قوتکم، آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر تمہارے پر برسا دے گا. آج دنیا کی سب سے طاقتور قوم تمہاری طاقت میں، تمہارے وسائل میں، تیری قوت میں، جبروت میں، سالت میں اور اضافہ کرے گا. دیکھنا قوم کے لوگوں یہی مسئلہ ہے، تم اس کو چٹکیوں میں نہ اڑا دینا. ولا تتولوا مجرمین، میری بات کا انکار کر کے رخ نہ موڑ دینا، پیٹ نہ دکھانا، ورنہ غضب آ جائے ہو جائے گا. اور مالک فرماتا ہے اس ظالم قوم نے اپنی خیر خواہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنے بابا اور حضرات اپنے درباروں کے پیچھے لگے. تو ہم نے کیا کیا؟ واما عاد واما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. فرمایا دنیا کی سب سے طاقتور قوم جب ایک مدت ہو گئی اور ہود ہمارے پیغمبر نے اپنی جان صبح شام ان کے سامنے ایک کرنے کے بعد اپنا کلیجہ ان کے سامنے نکال کے ڈال دیا اور انتہا کر دی ان کی ہمدردی کے، لیکن ظالموں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی مسلط کی ہے، 8 دن 7 راتیں لگاتار بغیر رکے ہوئے چلتی رہی ہے. اور اس کے بعد یہ دیو قامت ان کا عالم یہ ہوا ہے کہ اس طرح سے ان کو ہم نے پچھاڑ دیا ہے زمین، آندھی تیز جب تک آئے اور وہ زمین پر گر پڑے. یہ حال ہو گیا. حال ترى لهم من باقیہ. اور دیکھنے والے اگر تو دیکھنا چاہے اور دیکھنے کا موقع تجھے ملتا تو دیکھتا کہ ایک بھی ہم نے کسی ایک کافر ایک مشرک کو نہیں چھوڑا، سب کو مارا. پھر مالک تصور سے بتاتا ہے کہ یہی اب جو مومن باقی رہ گئے تھے انہوں نے کہا اب یہاں نہیں رہیں گے اس ماحول کے اندر جہاں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اللہ نے ہم کو بچایا ہے سینکڑوں میل جا کر شمال میں جا کر شام کی سرحد میں مقام ہجر کے اوپر جا کے انہوں نے بستی بسائی. آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھی، قوم سمود بنی، طاقت دی مالک نے، اور اس کے بعد پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے لگے اور میدانوں اور وادیوں کے اندر انہوں نے نشانیاں اپنی شان و شوکت کے لیے قائم کی جیسے آج ہوتا. تو اس کے بعد ان کے رسول آئے حضرت صالح کی شکل میں، انہوں نے یہی ایک دعوت دی. تو مالک بیان فرماتا ہے دیکھو مسئلہ ایک ہے، اللہ کے بندو ہمیشہ ہم نے ایک بات میں آزمایا ہے اور ساری چیزیں بغیر توبہ کی بھی ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بغیر توبہ کے بھی اللہ جس کے لیے چاہے اسے معاف کر دے گا اگر وہ شرک لے کر نہیں آیا ہے، اپنی ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ آیا ہے. ایمان اللہ پر اس کا ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخری رسول کو آخری رسول مانا ہے، کتابوں پر ایمان، قرآن کو آخری کتاب مانا ہے، آخرت اور قیامت کے اوپر پورا اس کا ایمان، اور جب کی ایمانیات ہے اس میں بالکل صاف ہے. فرمایا اس کے اندر کہیں اور خاص طور سے جس نے توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے اس کے لیے ہم معافی کا وعدہ کرتے ہیں. چاہیں گے جس قدر چاہیں گے سزا دیں گے اور نہ چاہیں گے تو التفات خسوانہ سے اس کو معاف کر دیں گے. یہ ایک بات تھی
اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور 12 سال تک یہی ہوتا رہا ان کے قوم کی ہر جگہ کئی جائیں. آخر میں یہ ہو گیا ہے کہ طائف کے اندر جب مکے سے مایوس ہو کر کے اب کوئی سعید اللہ کی طرف آنے والی نہیں ہے، جب طائف گئے ہیں تو وہاں اس سے زیادہ شدید معاملہ ہوا. اور بخاری مسلم کی حدیث میں عائشہ نے جب پوچھا ہے کہ احد کی جنگ کے دن جو آپ کے اوپر بیتی ہے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کیا اس سے شدید بھی کوئی موقع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب میں طائف گیا ہوں اور میں نے وہاں کے سرداروں کو دعوت دی ہے تو ان ظالموں نے وہ کچھ کیا ہے کہ آخر کار میں جب وہاں سے واپس آ رہا ہوں تو چلتا گیا ہوں، میں ہوش میں نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک آواز آئی ہے، میں نے سر اوپر اٹھایا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے سلام کیا مجھے اور کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور مالک نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ میرے ساتھ یہ بچتا ہے. یہ دونوں پہاڑوں پر جو طائف اور مکے کے یہ پہاڑ ہیں، ان کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ نے اس طرح بھیجا ہے کہ اب جو آپ حکم دیں اس کو، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو اٹھائے گا اور آپ کی قوم کے ان دشمنوں کو اوپر یہ الٹ دے گا، ایک باقی نہ رہے. تو فرشتہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ یہی بات ہے، تو آپ مجھے حکم دیجئے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں مان لائے، یہ جو کچھ چاہے میرے ساتھ کر لیں، لیکن مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کی توحید کو مانیں گے اور شرک سے پرہیز کریں گے. اس لیے میں ان کو اللہ کی ان کو ختم کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں ان کو چاہتا ہوں اللہ ان کو چھوٹ دے. تو یہ ایک بات پوری گزر رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس برزخ میں بلایا، معراج میں جا کر مختلف آسمانوں کا نظارہ کروایا، اور اس کے بعد پردے سے آپ سے گفتگو بھی اپنی. اور یہ جو لوگ یہ جو جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہاں پر جو یہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا، اور بخاری مسلم کی حدیث میں عائشہ کہتی ہیں کہ تم نے ایسی بات پوچھی ہے بیٹے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ کو دنیاوی آنکھوں سے کوئی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، ہاں آخرت میں میدان محشر میں آ گیا ہے وہ یوم ناظرہ یا رب ناظرہ. ہاں اس دن اللہ کے یہ مومن بندے ہیں، یہ اللہ کے اوپر نگاہ گاڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے جلوہ اس کا. فرمائیے تو یہ اللہ نے سب کچھ وہاں جو بنو اسرائیل کی صورت میں اور سورۃ نجم میں جو بیان فرمایا وہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں، ان ساری مصیبتوں کے بعد جو دنیا آپ نے برداشت کی تھی، اب اللہ نے خوشخبری آپ کو بھی سنائی، ساری دنیا کو ہوشیار کیا. اور وہ پورا جب اسلامی نظام قائم ہوگا، اللہ نے اس کو طے کر لیا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے نبی یہاں سے اب ہجرت کریں گے، تم کو چھوڑیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے دین کے لیے پھر فلاح سے فلاح ٹکرائے گا. نبی صاحب کو دعا سکھائی گئی اسی سورہ بنی اسرائیل میں کہ دعا کیجئے کہ مالک خیر کے ساتھ صدق کے ساتھ مجھے یہاں سے اس بستی سے ان ظالموں سے الگ کر کے مجھے ایسی بستی ملے جا جہاں تیری رحمت سایہ کرتی ہو، اور مجھے نصرت سے نواز. اور پھر اللہ نے وہ پورا کہ اسلامی قانون کیا ہوگا، اسلامی نظام اب جو قائم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کی پہلی شک کیا ہوگی. تو اسی سورہ بنی اسرائیل میں مالک نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پہلا حق ساری کائنات میں انسانوں کے اوپر ایک پروردگار کا ہے. اور مالک نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اپنی جان کی خیر مناتے ہو تو دیکھنا میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو، صرف میری بندگی ہوگی ہر حال میں. کہیں شرک تمہارے ایمان کے اندر داخل نہ ہو پائے گا، نہ تو عقیدے میں، نہ اعمال کے اندر، نہ زندگی کسی گوشے میں. اور یہی جب اللہ کے نبی صاحب ہجرت کر کے گئے ہیں تو اللہ نے جو اشارہ فرما دیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوا ہے. اور اس کے بعد فضا ایسی بدلی ہے کہ اللہ کی ذات میں جیسے آج مسلمان شریف ٹھہرا رہا ہے. یہ صوفی آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کیا کوئی کرے گا. ہاں بدھوں نے یا یونانیوں نے کیا ہو، ہندوؤں نے کیا، وہ اور بات ہے. اللہ فرمائے لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ خالق ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. مالک فرمائے وجعلنا الظلمات والنور، ہم نے تاریکی اور نور کو پیدا کیا، ہم خالق ہیں، یہ مخلوق ہے.
یہ دعوت ہے بھائی، اور یہ دعوت انشاءاللہ رنگ لائے گی، صحیح معنوں میں اس دنیا کا نقشہ بدلی کیا جائے گا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ پہلی شک ہے، قانون اس کے گرد گھومتا ہے، اور جب اللہ کے بندے آئیں گے تو اس کو انشاءاللہ نافذ کیا جائے گا۔ ان ساری مورتیوں کو جو قبروں کی شکل میں سر اٹھایا ہوا ہے، ان مندروں کو، مزاروں کو گراؤنڈ کیا جائے گا، شرک کا شائبہ تک نہیں ہوگا اس زمین کے اوپر، صحیح معنوں میں پاک سر زمین اس وقت بنے گی۔ یہ تعویذ گنڈے والے، یہ عرس اور میلوں والے، چادریں چڑھانے والے، پیری مریدی والے اور یہ جمہوریت والے، یہ سارے کے سارے دم دبا کر بھاگیں گے، اور اللہ کا دین نافذ ہوگا، اور پھر پوری دنیا کو اس کی دعوت دی جائے گی، کافروں مشرکوں کو للکارا جائے گا، جو ایمان کا راستہ اختیار کریں گے یہ سارے آپس میں مومن بھائی ہوں گے، اور دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک مومن اور دوسری طرف کافر و مشرک۔ یہ ہونے والا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کی پیشن گوئی کی تھی اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ زمین کے اوپر 7 سال ایسے آئیں گے کہ کوئی کافر مشرک نہیں ہوگا، سلیب توڑ دی جائے گی، کوئی سلیب کا بھی جاری نہیں ہوگا، سیوں کا زور ٹوٹ جائے گا، جو آج یہ بڑے طاقتور نظر آتے ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے آپس میں، یہ بالکل منتشر ہو جائیں گے، کچھ ایمان لے آئیں گے، کچھ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے، نہ ہندو ہوں گے، نہ سکھ ہوں گے، نہ بریلوی ہوں گے، نہ دیوبندی ہوں گے، نہ قادیانی ہوں گے، نہ شیعہ ہوں گے، نہ سلفی ہوں گے، اور نہ یہ صوفی ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے مسلم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جس کے انتظار میں اس دھرتی کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے بالکل آج مغلوب ہے، شیطان دندنا رہا ہے، لہذا مخلص جو بھائی ہیں، مخلص ساتھی ہیں، وہ اس دعوت کو تیز کریں، دعوت اللہ کریں، جہاں موقع ملتا ہے، بسوں میں، ٹرینوں میں، چوکوں میں، جہاں بھی، اور خالص کر کے اس دین کو پیش کرنا ہے، شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، اور کسی مشرک کو اپنا امام نہیں بنانا ہے، یا امیر جماعت نہیں بنا دینا ہے، کافر اور مشرک کو چاہے کتنا بڑا کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، مخرج اس کا بہت اچھا ہو، حافظ قرآن ہو، یا بڑے سے بڑے مدرسے کا یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کوئی ہمیں لیڈ نہیں کرے گا سوائے اس کے جو اللہ کا بندہ ہو۔ یہ دین کی دعوت انشاءاللہ پھیل رہی ہے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جن لوگوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، چاہے وہ اپنے جماعت کے امیر ہی کیوں نہ ہو، محمد حنیف نے کفر و شرک جب ڈالا تو اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو، اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، چاہے کوئی ہو، جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ نقطہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے کہ تم اپنے ایمان عقیدے میں کتنے پختہ ہو، پختگی کا امتحان ہے، کہ اپنے عقیدے ایمان کے اندر پختگی دکھانی ہے، جم جانا ہے اس کے اوپر، جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو ایمان لائیں، اللہ کو اپنا رب مانے، پھر جم جائیں اور آخری سانس تک ایمان کے اوپر قائم رہیں، تو اس وقت فرشتے آتے ہیں ان کی خوشخبری دینے کے لیے کہ اب کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی، چلو ان جنتوں کی طرف۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، مرنا تو ویسے ہی مرنا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہا ہے، لیکن مرو تو اللہ کے راستے میں مرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، یہ جہاد کبیر ہے، شہادت کی موت اللہ تعالیٰ دے اسی ایمان کی خاطر، جو اس کو دعوت دیتے ہوئے، باقی سارے جتنے ہیں، یہ جتنے سب فرائیڈی ہے، چاہے تبلیغی جماعت والے ہوں، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی ایمان خالص کے اوپر نہیں، ان میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر نہیں، سب نے اپنے اکابرین کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی باتوں کو مانتے ہیں، جو مرضی ان کو بتاتے جائیں، ان کے اکابرین، ان کے امیر، اس کو مان لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، یہ اندھے مقلدین، بچے گا وہی جس کو اللہ بچائے گا۔